الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہر کام اور کام کی شروعات ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ضرور کیا کریں۔ سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، مسجد میں آنا، مسجد میں جانا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا، کپڑے پہننا، الغرض ہر کام کی شروعات اور ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرنا چاہیے۔ آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کاموں کی ابتدا کیوں ضروری ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم ہر کام شروع کریں تو ہمیں ثواب ملے گا، وہ کام عبادت بن جائے گا اور ہمیں برکت ہوگی۔ یہ سب تو بالکل ہے ہی ہے، یہ تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا ہی، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور آپ اس چیز کے استعمال کا حق بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کی شروعات کرنے کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ جب آپ اس حقیقت کو سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے دوستو، تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ یہ طے کر لیں گے کہ زندگی بھر کوئی بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھو۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ بھائی ایک گلاس ہم پانی پیتے ہیں، ایک گلاس پانی پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تو آئیے ہم اس ایک گلاس پانی، یعنی پانی کی تھوڑی سی مقدار جو گلاس میں آ جاتی ہے، اس مقدار کو ہم پیتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں ضروری ہے؟ کیا فلسفہ ہے اور کیا حقیقت ہے اس کی؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ 1/3 دنیا خشکی کا حصہ ہے اور 2/3 حصہ پانی کا ہے، یعنی پانی دنیا میں اکثریت غلبہ پانی کا ہی ہے، خشکی کا حصہ تھوڑا سا ہے۔ اور وہ پانی جو اللہ نے اسٹور کیا ہوا ہے وہ سمندر کہلاتا ہے۔ سمندر کا پانی بہت ہی نمکین اور کھارا ہوتا، استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اور اتنا بڑا پانی کا نظام، اور پھر اس پانی کے اندر جانوروں اور مختلف قسم کی مخلوقات کی پوری ایک دنیا، ایک کائنات اس کے اندر موجود ہے۔ وہ اس میں پیدا بھی ہوتے ہیں، وہ جانور اور جاندار چیزیں پیدا بھی ہوتی ہیں اور مرتی بھی ہیں، سڑتی اور گلتی بھی ہیں، پانی پھر بھی خراب نہیں ہوتا، چونکہ پانی کی نمکینیت اور اس کا کھارا پن اسے خراب نہیں ہونے دیتا۔ اب اس پانی کو اللہ رب کریم نے ہم تک پہنچانے اور دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے تک پہنچانے کا کیا شاندار انتظام کیا ہے کہ اللہ رب کریم نے سمندر کے ذریعے سے ہم انسانوں اور ہم جانداروں اور دنیا کے تمام گوشوں میں پانی پہنچانے کا مانسون کا انتظام کیا کہ مانسون سمندر سے اٹھتا ہے اور وہ پانی جب بادلوں کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے اور بادلوں کے شکل میں جب وہ چلتا ہے تو وہ سمندر کا پانی جو اب تک کھارا تھا اور نمکین تھا اور انتہائی کڑواہٹ کی صفت کے ساتھ موجود تھا، اب اس پانی کو مانسون کے ذریعے سے جب وہ بادل کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے تو اللہ رب کریم کے حکم سے وہ پانی فوراً میٹھا ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ایک پلانٹ لگا ہوا ہے اس تعلق سے، پانی کو، سمندر کے پانی کو، کھارا پانی کو وہ میٹھا پانی بنانے کا کام کرتا ہے وہ پلانٹ، تو اس میں اربوں کھربوں کا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ تو وہاں گورنمنٹ نے اس بات کو لکھوا رکھا ہے کہ بھائی اس پانی پر بہت موٹی اور کثیر رقم
خرچ کی گئی ہے، لہٰذا پانی کا استعمال احتیاط سے کیجیے۔ الغرض وہ سمندر کا پانی اللہ رب کریم مانسون کے ذریعے سے اٹھاتا ہے، بادلوں کے ذریعے سے پھر پوری دنیا میں چپے چپے میں جہاں چاہتا ہے اللہ رب کریم وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے سمندر میں پانی اسٹوک کر دیا، ہم سے یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم نے پانی اسٹوک بھی کر دیا ہے، خراب نہ ہو اس کا انتظام بھی کر دیا ہے، اب اس پانی کو تم لو اور پیو اور اپنے استعمال میں لاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہر شخص سمندر سے پانی لے کر استعمال کرے، کتنا مشکل کام تھا۔ ہمارے اللہ کو معلوم تھی یہ بات کہ ہمارے بندے بہت کمزور ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ رب کریم نے بارش کے ذریعے سے اور پوری دنیا میں اور چپے چپے میں کونے کونے میں بارش کا پانی اللہ رب کریم نے پہنچایا۔ اب اس بارش کے پانی کو ہم نے جمع کر لیا، پھر اللہ رب کریم نے اس باقی پانی کو جو ہمارے استعمال سے بچتا ہے اس کو اللہ رب کریم نے زمین کے اندر پیوست کر دیا۔ وہ پانی تالابوں میں، جھرنوں میں، آبشاروں میں، اسی طریقے سے نہروں میں، ندیوں میں، دریاؤں میں وہ پانی جمع ہو گیا۔ پھر اللہ رب کریم نے اس پانی کا دوسرا انتظام یہ کیا کہ اللہ رب کریم نے برفانی پہاڑ بنا دیے، یعنی پہاڑوں پر بارش کو برسایا، وہاں پانی کا ذخیرہ اللہ رب کریم نے جمع کرایا اور ایسا اس پانی کو جمایا کہ اس سے انسانی ضرورتیں پوری ہوں۔ اب یہ پانی جو برفانی سسٹم ہے، یعنی جو برفانی پہاڑ ہے، جہاں اللہ رب کریم نے پانی کو برف کی شکل میں اسٹور کیا ہوا ہے، اسٹوریج، کولڈ اسٹوریج ہے وہ، اللہ رب کریم نے اس کا ٹیمپریچر ایسا بنایا کہ وہ پانی ضائع نہ ہو، اور اتنی اونچائی پر رکھا کہ کسی کی پہنچ وہاں تک ہو نہ سکے اور وہ خراب نہ کر دے پانی کو۔ اور دیکھنے میں یہ پہاڑی علاقے جو برفانی علاقے ہیں جہاں اسٹوریج اللہ رب کریم نے پانی کو کیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اس کا نظارہ کتنا حسین ہوتا ہے، کس قدر نظر کو بھانے والا منظر ہوتا ہے اور کیسی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم کا جب حکم ہوتا ہے، کرنوں کو، سورج کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنی کرنوں سے پھر اس کو سورج پگھلاتا ہے اور پھر وہ پانی وہاں سے پگھل کر دریاؤں میں، ندیوں میں آ کر ہمارے علاقوں میں، آپ کے علاقوں میں، دنیا کے چپے چپے میں ندیاں اور دریائیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کے ذریعے سے سینچائی کا کام ہوتا ہے اور ہمارے پینے کے بھی کام آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب کریم کا یہ دوسرا سسٹم ہے ہم تک پانی پہنچانے کا اور دوسرا انتظام۔ تیسرا انتظام آپ اللہ رب کریم کا یہ دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے زمین کے اندر پورا ایک سسٹم، جیسے پائپ لائن ہوتی ہے، اس پائپ لائن کی شکل میں اللہ رب کریم نے دنیا کے چپے چپے میں، زمین میں اللہ رب کریم نے پانی کی پائپ لائنیں ڈال رکھی ہیں، پانی کی رگیں ہیں اور نسیں ہیں۔ آپ جب چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر آپ پائپ ڈالتے ہیں اور نیچے سے پانی نکل آتا ہے۔ اللہ رب کریم نے پانی کے حاصل کرنے اور ہم تک پانی پہنچنے کے لیے اللہ رب کریم کی زبردست قدرت کام کر رہی ہے۔ پوری کائنات کو اللہ رب کریم نے پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے کائنات کا کہ ہر فرد، ہر جاندار اور ہر چپے پر پانی پہنچے۔ اور آپ دیکھ لیجئے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں بارش اور پانی کا اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ جہاں ضرورت ہے اللہ رب کریم ضرورت کے اعتبار سے وہاں پانی پہنچاتا ہے اور پہنچا رکھا ہے اور انتظام کیا ہوا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائے وہ ایک گلاس پانی جو ہم تک پہنچتا ہے سمندر سے، مانسون کے ذریعے سے، بادلوں کے ذریعے سے، وہ اوپر فضا میں بادل اور بادلوں کو اللہ رب کریم اٹھاتا ہے اور پھر بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے سے چلاتا ہے، پھر ہمارے ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ رب کریم اس پانی کو برساتا ہے، پھر وہ پانی ہمارے کام آتا ہے، زمین کے اندر اللہ اسے پھر محفوظ کرتا ہے، پھر ہم اسے نکالتے ہیں اور پھر وہ پانی ہمارے پینے کے قابل بنتا ہے اور وہ ایک گلاس پانی ہم تک آتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جس رب کریم نے ہمیں پانی پلانے کے لیے اتنا سارا انتظام کیا ہوا ہے اور وہ پانی جب ہم تک پہنچا ہے تو کیا حق نہیں بنتا کہ اس پانی کو پینے سے پہلے جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے اس پانی کے پینے کا ہمارے لیے انتظام کر کے ہم تک پہنچایا، جب اس نعمت کو ہم استعمال کریں تو اس کا نام لیں اور اس رب کو یاد کریں اور اس رب کے نام سے شروع کریں۔ آپ کا دل یقیناً پکار کر کہے گا کہ ہاں، یقیناً اس رب کا حق ہے
کہ اس کا نام لے کر ہی پانی پیا جائے۔ پانی ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی، ہم دنیا میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جتنی بھی جاندار ہیں، ہم اور آپ پانی سے تو پیدا کیے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، اللہ رب کریم فرماتا ہے۔ تو پانی ہماری زندگی ہے، ہم پانی کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے۔ اب وہ پانی ہم نے پیا، ہمارے باڈی میں بھی اللہ رب کریم نے پورا پائپ لائن اور پورا سسٹم رگوں کا، نسوں کا بچھایا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے۔ اب جہاں جتنی پانی کی ضرورت ہے اللہ رب کریم نے پورا سسٹم لگا، وہ پانی سب جگہ پہنچتا ہے۔ اور جو پانی ضرورت سے زائد ہو، ہمارے جسموں کو صفائی کے بعد وہ پانی باہر اللہ خارج کر دیتا ہے۔ ایک سسٹم، ایک نظام کے تحت وہ پانی باہر آ جاتا ہے۔ اللہ رب کریم نے ایک ایسا ہمارے اندر ایک ایسی مشین لگا رکھی ہے کہ جب پانی کی ضرورت باڈی کو ہوتی ہے تو پیاس لگتی ہے، جس کو ہم پیاس کہتے ہیں۔ گویا کہ پانی کی جسم میں مقدار کم ہو گئی، پانی کا جو حصہ کم ہو گیا، اور جتنی ضرورت پانی کو ہوتی ہے جسم فوراً اس کو محسوس کرتا ہے، اور اس محسوس اور اس ضرورت کا نام پیاس ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں اور پھر ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ گویا کہ پانی پینے سے اللہ رب کریم نے ہمارے جسموں میں ہر جگہ پانی پہنچاتا ہے، اور پورا ایک سسٹم، ایک نظام چلا رہا ہے۔ اور پھر وہ جب جو زائد پانی ہے، جو فضلہ ہے، اور صفائی کے بعد جو گندا پانی ہے، اس کے نکالنے کا بھی ایک سسٹم ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ اگر پانی وقت پر نہ ملے تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے پانی پی بھی لیا، وقت پر مل بھی گیا، اور پھر وہ گندا پانی جو ہمارے باڈی کو دھو کر، صفائی کر کر، مانچ کر اور صاف ستھرا کر کے اور باڈی کی سروس کر کے جو پانی گندا نکلتا ہے، غور کرو ذرا، اگر وہ پانی باہر نہ نکلے تو پھر ہمارا کیا حشر ہو اور کیا حال ہے؟ تو اتنا پانی پہنچنے تک اللہ کا ایسا انتظام، اس رب کریم کی ربوبیت کا ایسا سسٹم اور ایسا زبردست نظام، اور وہ نظام پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، اور اس نظام کے تحت پانی ہم تک پہنچ رہا ہے، اور اس پانی کو ہم پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، انسانی تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس پانی کو اللہ رب کریم باہر نکالتا ہے۔ اگر ذرا غور کرو، وہ پانی باہر نہ نکلے تو پھر ہمارا کیا حال؟ تو کیا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے رب کا نام لیں؟ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، ہر اہم کام اللہ رب کریم اس کام میں برکت فرماتا ہے، اس کی بڑھوتری فرماتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر اس کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو پھر وہ ناقص اور ادھورا ہے، کوئی اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کام پر۔ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پیتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ رب کریم، یہ پانی آپ نے ہم تک پہنچایا، ہم اس پانی تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ رب کریم کو معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے اتنا سارا سسٹم، اتنا سارا نظام اور انتظام کر کے ہم تک پانی پہنچایا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ برفانی پہاڑوں سے جو کولڈ اسٹوریج کے شکل میں پانی موجود ہے، وہاں سے یہ حاصل نہیں کر سکتے، سمندر سے حاصل نہیں کر سکتے، دریاؤں سے لے کر پانی پینا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ نے پورا ایک سسٹم، ایک نظام بنایا۔ اللہ رب کریم کو معلوم ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب پانی ہم پیتے ہیں، پینے کے بعد باہر پانی نکالنا وہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے سسٹم اور اس کے نظام اور انتظام سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید ہیں، کون نہیں جانتا خلیفہ ہارون رشید کو؟ خلیفہ ہارون رشید بیٹھے میں، اور مجذوب بزرگ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید کو پیاس لگتی ہے، وہ پانی طلب کرتے ہیں، پانی آ جاتا ہے، پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پینا چاہتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین ذرا رک جائیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھو۔ خلیفہ ہارون رشید کے فرماتے ہیں، پوچھئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون امیر المومنین یہ بتائیے کہ جو ابھی پانی آپ ایک گلاس پی رہے ہیں، آپ کو شدت کی پیاس لگی ہو، اور آپ ریگستان علاقے میں، صحرائی علاقے میں ہو، جہاں کوئی ہریالی شادابی نہیں، جہاں کوئی پانی نہیں، کوئی انتظام نہیں، اور شدت کی پیاس لگی ہو،
اور آپ کو وہاں پانی نہ ملے، یہ آپ کے ہاتھ میں جو ایک گلاس پانی ہے، اگر وہ پانی وہاں ملے تو ایک گلاس پانی ملے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہاں پانی نہ ملے تو پانی ملنے کے لیے، پانی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو خلیفہ رشید نے کہا کہ ہمارے پاس جتنی بھی دولت ہے، ہم ساری دولت دے کر ہم پانی کو طلب کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور زندگی بچانے کے لیے ہمارے پاس جتنی دولت ہے ہم سب دے دیں گے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب آپ پانی پی لیجئے۔ خلیفہ رشید پانی پی کر فارغ ہو گئے۔ جب آپ پانی پی کر فارغ ہو گئے تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المومنین ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھئے۔ فرمایا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امیر المومنین، جو پانی ابھی آپ نے پیا ہے اور یہ پانی آپ کے جسم میں رک جائے، باہر نہ نکلے، آپ کو بند لگ جائے، یہ پانی آپ کے مثانے میں جمع ہو جائے، تو اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خلیفہ رشید نے کہا کہ جو موٹی سے موٹی رقم اور بھاری سے بھاری جو قیمت ہوگی ہم اس کی ادا کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر پانی نہ نکلے، ہم نے جو پانی پیا ہے وہ جسم میں جمع ہو جائے، پانی نہ نکلے، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہم اپنی سلطنت بھی دے سکتے ہیں۔ خلیفہ ہارون کو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شاندار جواب دیا، وہ جواب ہم سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہ ایک گلاس پانی کی قیمت، یہ ایک گلاس پانی پینا اور پانی پی کر اس پانی کا باہر نکل آنا، اس کی قیمت اور اس کی پوری قیمت آپ کی سلطنت اور بادشاہت بھی نہیں ہے۔ آپ کی سلطنت اور آپ کی بادشاہت یہ ایک گلاس پانی کی قیمت کے برابر ہے ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ کو یہی حقیقت سمجھانا چاہ رہا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی اس نعمت اور اس حقیقت کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اتنا بڑا نظام جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے، یہ سلطنت اور یہ حکومت اور یہ مال و دولت اور یہ جاہ و ثروت ایک گلاس پانی کی قیمت کے برابر بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستو، ذرا اندازہ لگاؤ کہ جو ہم پانی پیتے ہیں، یہ پانی اگر ہمارے جسم میں رک جائے، آپ جانتے ہیں کہ اگر پھیپھڑے میں پانی رک جائے تو فوراً ٹی بی بن جاتی، جگر میں رک جائے تو فوراً دمے کی شکایت انسان کو ہو جاتی۔ اگر یہ پانی جسم سے باہر نہ آئے تو انسان نہ جانے کن کن امراض میں اور کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انتظام، کتنا بڑا نظام ہے کہ اللہ ہمیں وقت پر پانی پلاتا ہے، اور پانی پلانے کے بعد وہ پانی ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فائدہ پہنچانے کے بعد وہ پانی جو ہمارے جسم میں رک کر ہمیں نقصان دے سکتا تھا، اس پانی کو اللہ رب کریم وقت سے باہر خارج کر کے نکالتا ہے۔ تو کیا حق نہیں بنتا کہ اس پانی کے استعمال سے پہلے ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام لے کر اس پانی کا استعمال کریں؟ تو اس لیے پانی پینے سے پہلے اور ہر کام سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ، یہ جو پانی ہم پی رہے ہیں یقیناً آپ ہی پلا رہے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں تھی پینا، اور اس میں آپ خیر رکھ دیجئے گا ہمارے لیے کہ اس پانی کے ذریعے سے ہمیں خیر اور نفع حاصل ہو، اور جو نقصان ہونے والا ہے اس پانی کے ذریعے سے، اے اللہ اس نقصان سے آپ ہی ہمیں بچانے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، ہر کام سے پہلے پانی کیا تو ایک آپ کو ہم نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے، باقی ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اللہ رب کریم اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کی حفاظت و ذمہ داری لیتا ہے۔ لیکن وہی کام اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو پھر وہ کام ناقص، دم بریدہ اور ادھورا رہتا ہے۔ اس کام پر اللہ رب کریم کی طرف سے کوئی وعدہ کسی طرح کا نہیں ہے۔ میں اور آپ ہم سب لوگ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہر کام ہم اپنے پیارے رب کے پیارے نام سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔